اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی اس دیش کی پہچان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ ظلم کے ایوا فصیلے جبر کی توڑیں گے ہم، مغربی تہذیب کے پیچھے نہیں دوڑیں گے ہم، رابطہ قرآن سنت ہی سے اب جوڑیں گے ہم، اسوہ احمد میں ہی عزت ہے، عظمت شان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ ننگ ملت پہ وڈیرے خان جاگیردار ہیں، پارسائی کے لبادے میں چھپے بدکار ہیں۔ منصوبہ ضلع تنظیمی سرگرمیاں: اجلاس مجلس شورا سال میں 3، اجتماع ارکان 6 ماہی، اجلاس امرائے زونز ماہانہ، اجلاس برادر تنظیمات پلس پرائیویٹ تعلیمی ادارے سماہی۔ ضلع کی سطح پر تفہیم منصوبہ ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں یونین کونسل، نیبرہڈز کونسل، ولیج کونسل تک کے تمام ذمہ داران شریک ہوں گے۔ صوبائی نظم بھی شرکت کرے گا۔ صوبہ کی طرز پر ضلع میں بھی شعبہ تعلیم قائم کیا جائے گا اور شعبہ تعلیم کو جماعت اسلامی کے مقاصد سے ہم آہنگ اور معاون بنایا جائے گا۔ ضلع میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان اور پرنسپلز میں کام کے لیے ملاقاتوں، لٹریچر، تحائف اور استقبالیہ کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ تنظیم استاذہ، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور نافع کے ذریعے بڑے پیمانے پر صوبائی جماعت کی رہنمائی میں سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں توسیع دعوت کا کام کیا جائے گا۔ نیبرہڈ کونسلز، ولیج کونسلز سطح تک منظم کیا جائے گا۔ ہر رکن اپنے گھر کی خواتین کو حلقہ خواتین کے ساتھ منسلک کرے گا۔ ضلع کی سطح پر مردانہ نظم ایک ساتھی کی کوارڈینیشن کی ذمہ داری لگائے گا۔ ضلع حلقہ خواتین کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے لیے دختران اسلام کنونشن کا اہتمام کرے گا۔ اطفال میں کام کی خصوصی منصوبہ بندی کی جائے گی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضلعی زونل سطح پر پروگرامات منعقد کیے جائیں گے اور فیملی میلے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ضلع خواتین نظم کے ساتھ مل کر فہم قرآن کلاسز میں خواتین اور طالبات کی بھرپور شرکت کا اہتمام کرنے میں معاونت کرے گا۔ 31 مارچ 2020 تک ضلعی و زون اور یونین کونسلز، نیبرہڈ کونسلز، ولیج کونسلز کی سطح پر کارکنان کی باقاعدہ فہرست مرتب کی جائے گی۔ ضلعی سطح پر تمام شعبہ جات اور اداروں کے ساتھ منصوبے بنائے جائیں گے اور ان کے لیے متعلقہ صلاحیت کے حامل افراد کا تقرر کیا جائے گا۔ ہر شعبہ سالانہ منصوبہ عمل کی روشنی میں ماہانہ تحریری رپورٹ مرتب کر کے نظم ضلع کو فراہم کرے گا۔ تربیتی سرگرمیاں: ضلعی زونل سطح پر طے شدہ موضوعات کے مطابق ماہانہ اسٹڈی سرکل کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں امیدواران اور مخصوص کارکنان شریک ہوں گے۔ اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کرنے کے لیے ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ ذمہ داران کی 2 روزہ تربیت کسی پرفضا مقام پر کی جائے گی۔ ارکان جماعت ماہانہ عالمی ترجمان القرآن کے مطالعہ کو اپنا معمول بنائیں گے، نیز اس سال تحریک اور کارکن کا لازمی مطالعہ کریں گے۔ ضلع میں شعبہ فہم دین قائم کیا جائے گا، جس کے تحت ہر زون سال میں کم از کم ایک قرآن کلاس کا اہتمام کرے گا، جو کم از کم 3 روزہ ہوگی۔ جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد کے تحت 90,000 افراد کو قرآن فہمی کے پروگرامات میں شرکت کروائی جائے گی۔
ضلع میں شعبہ فہم دین کا سماعی جائزہ اجلاس منعقد ہوگا۔ ضلع کی سطح پر فہم دین کونسل قائم کی جائے گی جس کے ممبران کی تعداد 15 سے 20 ہوگی۔ شعبہ امیدواران و اسٹڈی سرکل فعال کرنا۔ فہم دین کونسل کے سال میں 2 اجلاس ہوں گے۔ ضلعی سطح پر لائبریریوں کا قیام۔ مرکزی تربیت گاہ میں 1000 افراد کو شریک کروانے کا ہدف ہوگا جو کہ ماہ 13، 14، 15 مارچ 2020 بروز جمعہ ہفتہ اتوار شریک ہوں گے۔ دعوتی سرگرمیاں، ماہانہ اجتماع عام، اقلیتی رہنماؤں سے رابطہ، فلاحی سرگرمیوں اور الخدمت کے مختلف پروجیکٹس میں اقلیتوں کو شامل کیا جائے گا۔ علماء و مشائخ سے رابطے اور کام کا منصوبہ بنانا، مساجد خصوصاً مرکز کی مسجد کو ذریعہ دعوت بنانا، صوبے کی ہدایت کے مطابق اس شعبہ میں بھرپور اور منظم کام کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ طے شدہ مقاصد، ترجیحات اور طریقہ کار کے مطابق تسلسل سے مشائخ عزائم سے رابطے کا ضلعی منصوبہ بنائیں گے۔ ضلعی سطح پر علماء و مشائخ کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ سستا لٹریچر فراہم کرنا، شہداء کے گھرانوں سے رابطہ اور ان کو پروگرامات میں شریک کروانا اور سالانہ ڈنر کا اہتمام۔ ہماری دعوت بندگی رب، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاح فرد اور معاشرہ اور اسلامی حکومت کے قیام کی جد و جہد ہے۔ خیر و فلاح کی دعوت کو عوام تک پہنچانا سب سے اہم کام اور جماعت سے وابستہ ہر فرد کا کام ہے۔ سیاسی سرگرمیاں، اجلاس ضلعی سیاسی کمیٹی ماہانہ، مشاورتی کونسل کو فعال بنانا، اصلاح معاشرہ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوشش کرنا۔ ضلعی سطح پر سیاسی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ضلع کے تمام زون کی نمائندگی ہوگی۔ نمایاں سیاسی شخصیتوں کو بھی اس کا ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ ضلعی سطح پر شعبہ انتخاب کو متحرک کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کی عوامی سطح پر پہچان اور شناخت کے لیے ضلعی ہیڈ کوارٹر کی داخلی و خارجی مین شاہراہوں پر بڑے بڑے بورڈ نصب کیے جائیں گے جن پر خوش آمدید اور اللہ حافظ کی تحریر کے ساتھ ساتھ محترم امیر جماعت کی تصویر بھی لگائی جائیں گی۔ ضلع کے مین چوکوں اور نمایاں مقامات پر سال کے مختلف حصوں میں کم از کم 5 سے 10 بڑے بورڈ لگائے جائیں گے جن پر جماعت کی دعوت، پرچم اور محترم امیر جماعت کی تصویر ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا جائے گا اور نچلی سطح پر نوجوانوں با اخلاق، تجربہ کار، جرأت مند، دیانتدار اور خدمت گزار لیڈرشپ کو کامیاب کروانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی جائے گی۔ ہر نیبرہڈ کونسل، ولیج کونسلز میں لازمی طور پر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا جائے گا اور کم از کم ایک کونسلر کی کامیابی کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ 28 فروری 2020 تک تمام یونین کونسلز، ولیج کونسلز، نیبرہڈ کونسلز میں امیدواران کا تعین کیا جائے گا۔ ضلعی نظم جماعت اور ضلعی سیاسی کمیٹیاں اس کام کی نگرانی کریں گی۔ نوجوانوں میں کام، یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان ہمیشہ اسلامی تحریک کا ہر اول دستہ رہے ہیں۔ 18 سے 29 سال کے تقریباً 5 کروڑ 60 لاکھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اسلام میں پاکستان سے جوڑ دینے کے لیے یوتھ کونسلز کو متحرک کیا جائے گا۔ جے یوتھ ممبر سازی مہم سال بھر جاری رہے گی۔ ہر زون کی سطح پر 500 سے 1000 تک ممبر بنائے جائیں گے۔ ضلع میں یوتھ کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ یوتھ کونسلز نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی، فکری و علمی صلاحیتوں میں اضافے اور مقامی آبادی کی سطح پر خدمت، تکلیف اور مشکلات میں معاونت، ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے اجتماعی پروگرام تشکیل دے گی۔ مرکز کے تحت یوتھ کے لیے منعقد ہونے والے 4 مرکزی تربیت گاہوں میں ضلع فیصل آباد سے زیادہ نوجوانوں کو شریک کروایا جائے گا۔ ضلع میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ضلعی سطح کے ذمہ داران کے لیے یوتھ ورکشاپ کی جائے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ کے سابقین کو جماعت میں سمونے کی منظم کوشش کی جائے گی۔ ان تنظیموں کے ضلعی شعراء تک فارغ ارکان سے
محترم امیر ضلع ملاقات کریں گے اور مستقبل میں جماعت میں ان کے کردار کے متعلق رہنمائی کریں گے۔ سپورٹس کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یوم آزادی 14 اگست کے موقع پر ضلع میں یوتھ ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ دورہ جات دوران دورہ درج ذیل امور کی طرف خصوصی توجہ، مؤثر ٹیم کی تشکیل اور تقسیم کار، دعوتی اہداف اور تنظیم میں وسعت، ارکان کی فعالیت کے لیے کمیٹی کا قیام۔ امیر ضلع زونل نظم کی معاونت سے ہر رکن سے ملاقات کرے گا۔ ہفتہ وار اجتماعات، تربیتی پروگرامات، میڈیا و مالیات۔ اسلامی پاکستان دیگر شعبہ سوشل میڈیا کا قیام۔ تمام عمرائے زونز اپنے اپنے زون میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کی فہرست مرتب کر کے ضلع کو بھی فراہم کرے۔ ضلع کی سطح پر سوشل میڈیا پاکستان کے نظریاتی ایشوز کو اجاگر کرنے، فکری کام کی ترویج، مختلف امور پر جماعت کے موقف کے لیے ضلعی ذمہ داران، نشر و اشاعت، سوشل میڈیا کی ایک روزہ ورکشاپ منعقد کی جائے گی۔ جماعت کے ذمہ داران، علماء اکرام اور پروفیشنل حضرات کو میڈیا میں متعارف کروایا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے لیے پروفیشنل افراد سے مشاورت کر کے کام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ ضلع میں شعبہ تعلقات عامہ کا ایک ذمہ دار ہوگا اور مؤثر افراد پر مشتمل ایک ضلعی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی۔ ماہ اپریل میں شعبہ تعلقات عامہ کا ضلع کی سطح پر ایک روزہ جائزہ اجلاس ہوگا۔ چرم ہائے قربانی میں کم از کم 20% اضافہ کیا جائے گا۔ دوران سال ہر سطح کی اعانتوں میں 50% اضافہ کیا جائے گا۔ شکایت سیل کو مؤثر بنایا جائے گا۔ ضلع میں لیگل ایڈ پروگرام کو شامل کیا جائے گا۔ الخدمت بشمول ہسپتالوں کے کاموں کو جماعت کے سیاسی تشخص کی بہتری کے لیے مربوط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الخدمت روزگار پروگرام پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور دوسرے تمام اداروں خصوصاً ہسپتالوں میں ضلعی نظم کے ساتھ مل کر ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا جس سے ان اداروں میں جماعت اسلامی کی تحریکی چھاپ نمایاں ہو۔ الخدمت روزگار پروگرام پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یوم مئی کے موقع پر مزدور ڈے بھرپور انداز میں منایا جائے گا، جس میں مرکزی اور صوبائی قیادت کے پروگرام تشکیل دیے جائیں گے۔ ضلع میں اردو کے نفاذ کے لیے خصوصی پلاننگ کی جائے گی اور قومی زبان کے ڈیسک کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور سوشل میڈیا پر مہم چلائی جائے گی۔